الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام ضروریات کو پورا فرمایا، ایک بہترین ڈھانچے میں بنایا، امت محمدیہ میں سے بنایا. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ وہ ہمیں ہر پل اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اپنی برکتوں سے نوازتا ہے اور اپنی مغفرت کے سائے میں رکھتا ہے. درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر، آل بیت پر اور تمام نیک بندوں پر. اسلامی بھائیوں، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے. 15 اور یا 16 دن کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. وہ مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو انتہائی فضیلت کا حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبی کو رکھا ہے، ہر قسم کی بھلائی کو رکھا ہے. جو اس مہینے کی بھلائی سے محروم ہوتا ہے وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے. جس نے اس مہینے کو پایا، محنت کی، رب سے بخشش طلب کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور جس نے اس مہینے کو پایا، غفلت برتی، اللہ سے کچھ نہیں مانگا اور اعراض کیا، غفلت برتی، وہ بندہ ہر قسم کی محرومی اور ہر قسم کی نامرادی والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے سبقت کی، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے جن لوگوں نے ایمان میں سبقت کی، جو پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے احسن طریقے سے ان لوگوں کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، انصار کے لیے، مہاجرین کے لیے اور ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھا ہے، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. آج اس خطبے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں اسلاف کرام کا کیا کردار تھا اور آج ہمارا کیا کردار ہے. رمضان مبارک کو جب اسلاف پایا کرتے تھے تو اس مہینے میں کیا کرتے تھے، ان کی محنتیں کیسی ہوتی تھیں، کس قدر اجتہاد کرتے تھے، اور آج ہمارا رویہ کیا ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور تعریف کی ان لوگوں کی جو پہلے ایمان لائے، انصار، مہاجرین، دور اول کے مسلمان، جن کو سلف کہا جاتا ہے، سلف صالحین. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے نیک لوگ، اور ہم مسلمان جن کی پیروی کرتے ہیں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں. ہم ایرو غیروں کے راستے پر نہیں چلتے.
ہمارا دین تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، بخاری شریف، مسلم اور تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ آپ کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ بہترین، سب سے بہترین، دنیا کے بہترین انسان وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے عہد مبارک میں تھے، صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد بہترین وہ ہیں جو ان لوگوں کے بعد آئے، انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ یہ تین دور ایسا ہے جن تین دوروں کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ تین ادوار بہترین ہیں۔ سب سے بہترین عہد صحابہ، اس کے بعد تھوڑے سے کم درجے تابعین، اس کے بعد تھوڑا سا کم درجہ تبع تابعین۔ ان تین دور اور تین طبقات کو اسلاف کہا جاتا ہے، جن کے نقش قدم پر ہم چلیں گے اور چلنا ہے، چلنا چاہیے۔ اور ایک جماعت چلتی آ رہی ہے اب تک، قیامت تک ایک جماعت اس نقش قدم پر چلتی رہے گی، اس منہج پر قائم رہے گی۔ وہ اسلاف کا منہج ہے، گزرے ہوئے لوگوں کے منہج پر چلنا، قرآن کو اور حدیث کو اس طرح سمجھنا جیسے اسلاف نے سمجھا ہے، دین پر اس طرح سے چلنا جس طرح سے اسلاف نے چل کر دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھنے والے اور ایمان کی حالت میں وفات پانے والے صحابہ کرام، انہوں نے رسول کو دیکھا اور رسول کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاری، پھر ان کو دیکھ کر تابعین اپنی زندگی گزارے، پھر تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین زندگی گزارے۔ یہ تین ادوار کے لوگ بہترین لوگ ہیں، ان کے منہج کو ہمیں اختیار کرنا ہے، ان کے طریقے کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور چلنا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر تعریف فرمائی۔ تو رمضان کی مبارک مہینے میں اسلاف کرام، نیک لوگ، گزرے ہوئے لوگ جن کی شہادت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہو بہو اسی طریقے سے رمضان گزارتے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں محنت کرتے، رات میں اجتہاد کرتے، کثرت سے اذکار کرتے، قرآن کا مذاکرہ اور قرآن کو ختم کیا کرتے، اور کثرت سے آندھی طوفان کی طرح آپ سخی بن جایا کرتے تھے، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، اعتکاف کرتے اور کثرت سے دعائیں استغفار کرتے۔ اس طریقے کو، اس منہج کو اور اس سنت کو صحابہ نے فالو کیا، تابعین نے فالو کیا، تبع تابعین نے فالو کیا، اور ہمیں بھی منہج صحابہ، منہج سلف کو اختیار کرنا۔ ابن رجب اپنی کتاب لطائف المعارف میں ذکر کرتے ہیں کہ اسلاف کرام اللہ سے 6 مہینے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے، ہمیں اتنی حیات دے، اتنی زندگی دے، صحت دے کہ رمضان کو پا سکیں۔ اور جب رمضان پا لیتے، رمضان میں محنت کرتے، کثرت سے عبادات اور طاعات کے کام کرتے، رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عمل کیا ہے تو قبول فرما لے، جو نیکیاں کی ہیں اپنی رضا کے لیے قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما لے۔ یہ اسلاف کا نمونہ تھا۔ اس طرح سے سلف صالحین رمضان گزارا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ دنیا کا اس سے بہترین اور کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا ہے، رمضان میں چھوڑ دیتے، حدیث کے درس کو چھوڑ دیتے، بھاگ جاتے اس درس سے، لوگوں کی مجلسوں سے بھاگ جاتے، قرآن سے چمٹ جاتے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے۔
اور اسلاف سے منقول ہیں، کئی ختم کیا کرتے تھے، کئی ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 دن سے کم میں کوئی قرآن کو ختم نہ کرے، 3 دن سے کم۔ مگر اسلاف نے 3 دن سے کم میں بھی ایک دن میں 2 ختم کیا ہے۔ امام شافعی کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے رمضان کے علاوہ ایک مہینے میں کم سے کم 30 مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے، اور رمضان میں دوگنا 60 مرتبہ ختم کیا کرتے تھے۔ ابن رجب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن 3 دن سے کم میں ختم کرنے سے جو منع فرمایا ہے، یہ اکثر و بیشتر یعنی عام طور سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کریں، لیکن اگر انسان کو افضل ٹائم ملے، بہترین موقع ملے، بہترین جگہ نصیب ہو تو کثرت سے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ بہترین وقت ہے جتنا پڑھ سکتا ہے انسان قرآن کی تلاوت کرے۔ ہمیں حرم شریف کی جگہ ملے، مبارک جگہ، ہمیں مسجد النبوی ملے، مبارک جگہ، ایسی جگہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو کثرت سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ تو اسلاف کا نمونہ رمضان میں قرآن سے چمٹ جاتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے اور کثرت سے قرآن پر اپنا جو ہے اجتہاد کیا کرتے تھے۔ مجاہد کا قول ہے، مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ آدمی اگر رمضان میں جھوٹ کو نہ چھوڑے، غیبت سے باز نہ آئے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جھوٹ کو ترک کرنا، غیبت کو چھوڑ دینا، اپنے روزے کو محفوظ کر لینا ہے۔ اور ہم روزے میں زیادہ غصہ ہوتے ہیں، خالی بیٹھے ہوتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کی حالت میں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے دنوں میں روزہ کی حالت میں جھوٹی بات سے باز نہ آیا، جھوٹے کاموں پر تعاون کرنے سے، جھوٹا کام کرنے سے باز نہ آیا، گندے کام کرنے سے باز نہ آیا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جس نے رمضان میں روزہ کی حالت میں جھوٹ بات اور گندے کام کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلاف نمونہ تھے، رمضان میں کم سے کم بولتے تھے، کم سے کم گفتگو کرتے تھے، کم سے کم کھانا کھاتے تھے، کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا، مسجدوں سے چمٹ جاتے، قرآن سے چمٹ جاتے، عبادتوں پر محنت کرنے لگتے، عبادتوں سے جڑ جاتے، کنارہ کشی اختیار کر لیتے لوگوں سے، دنیاوی کام سے، ایسی تمام چیزوں سے جو عبادت سے مشغول کر دے، ذکر الہی سے غافل کر دے، توبہ استغفار سے دور کر دے، ایسے تمام کاموں سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ حافظ ذہبی نے خطیب کا ایک قول نقل فرمایا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو محمد اللبان سے زیادہ قرآن کی اچھی قرأت کرنے والا نہیں پایا، بڑی اچھی قرأت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بغداد میں وہ رمضان گزار رہے تھے، لوگوں کو انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی سارا مہینہ، جب تراویح پڑھا لیتے تو رات کا جو حصہ بچ جاتا وہ الگ سے پھر سے عبادت میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار بیان کر رہا ہوں، فجر کے وقت تک عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کی طرف سے، ابو محمد کی طرف سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رمضان کے پورے مہینے دن اور رات میں کبھی سونے کے لیے اپنا پہلو بستر سے نہیں لگایا۔ یہ قیمتی وقت ہے، یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، رمضان کا مبارک لمحہ، دن ہو رات ہو، رحمتیں برستی ہیں، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے۔ کس لمحہ اللہ آپ کو بخش دے، کس لمحہ اللہ آپ کی قسمت جگا دے، کس لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے، کس لمحہ اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ آپ کے لیے جاری ہو جائے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مغفرت کا مہینہ ہے،
بخشش کا مہینہ، رحمت کا خزینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بارشیں ہوتی ہیں، رحمتوں کی، مغفرتوں کی، ہر قسم کی بھلائی کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے دنوں سے غفلت اختیار کرنا، ایسے دنوں سے اپنے آپ کو طاعتوں سے دور رکھ لینا بڑی محرومی ہے۔ تو اسلاف ہمارے ان دنوں کے ایک ایک پل سے استفادہ کرتے تھے، کم سے کم بولتے، کم سے کم کھاتے اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جنگ موتا سن 8 ہجری، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، بڑی گھمسان کی جنگ ہے یہ۔ آپ اس واقعے کو تاریخ میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ پر صحابہ کو روانہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سپہ سالاری زید بن حارثہ کے ذمہ ہوگی، اگر یہ شہید کر دیے گئے تو پھر جعفر طیار کے ہاتھ میں اسلامی پرچم ہوگا، اگر وہ شہید کر دیے گئے ان کے بعد تیسرے نمبر پر عبداللہ بن رواحہ سپہ سالاری کریں گے۔ یہ آپ کا ارشاد مبارک تھا۔ یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تعداد محض 3000۔ اندازہ لگائیں، 1 لاکھ سے زیادہ دشمنوں کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بمشکل 3000۔ جنگ ہوتی ہے، زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے، پھر اس کے بعد جعفر طیار اپنے ہاتھ میں اسلامی پرچم لیتے ہیں۔ دشمن نے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے پرچم اسلامی کو بائیں ہاتھ سے تھام لیا، دشمن نے بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا، آپ نے اسلامی پرچم کو جو ہاتھ میں کٹا ہوا تھوڑا سا حصہ تھا ان دونوں حصوں سے پرچم اسلامی کو تھاما۔ اس وقت تک پرچم کو گرنے نہیں دیا جب تک جان میں جان تھی، شہید نہ ہو گئے اس وقت تک اسلامی پرچم کو تھامے رہے۔ یہ وہی جعفر طیار ہے۔ دین دونوں بازو میدان جہاد میں کاٹ دیا گیا، اللہ نے بدلے میں جنت میں 2 بازو عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے ان کا لقب ذوالجناحین، 2 بازو والے۔ ایک دشمن آپ کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کے ذمہ یہ سپہ سالاری آتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ عبداللہ بن رواحہ، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ شہید ہو گئے، شہید ہے۔ اور واقعی بخاری شریف کے اندر مذکور ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی نے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا، کچھ کھا لیں، آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، کئی دن سے جنگ چل رہی ہے، کچھ کھا لیں آپ کو طاقت ملے گی، پھر آپ دشمنوں سے جہاد کریں، مقابلہ کریں قوت اور طاقت کے ساتھ۔ گوشت والی بوٹی تھی، ایک مرتبہ ایک لقمہ لیا، اپنے سے بوٹی کو الگ کیا، میدان جہاد میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ اس دن روزے سے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ وہ صحابی ہیں جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ اور صحابہ کے ساتھ سفر پہ تھے، بڑی سخت گرمی تھی اور شدت کی گرمی تھی، بڑی تکلیف کا دن تھا، سارے صحابہ روزہ توڑ دیے مگر رسول نے روزہ نہیں توڑا، عبداللہ بن رواحہ نے روزہ نہیں توڑا۔ آج بھی وہ موقع تھا، عبداللہ بن رواحہ روزے سے ہیں، سورج غروب ہونے والا ہے، گوشت وہ ہڈی جس میں گوشت لگا ہے آپ کو پیش کیا جاتا ہے، آپ اسے نوش کر لیں، طاقت ملے گی، قوت ملے گی، پھر دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ مگر جو مجاہد ہوتا ہے وہ مجاہد کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، دین کی پرواہ کرتا ہے، اسلام کی پرواہ کرتا ہے، اپنے جان کی، مال کی اور کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا اور
بغیر کھائے میدان جہاد میں نکل گئے اور دشمنوں کے بیچ گھماسان لڑائی کر کے شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے بعد خالد بن ولید سپہ سالار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو بڑا سمجھتا فرمایا تھا۔ آپ بڑے زیرک، بڑے تیز، ذہین و فطین تھے۔ 3000 کے لشکر سے 1 لاکھ لشکر کو روپ میں ڈال دیا، گھبرا دیا۔ ایسی چال چلی، دشمنوں کو لگا کہ مسلمانوں کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اور دشمن مقابلہ نہیں کر سکا۔ مسلمان صحیح سلامت جنگ موتا سے واپس آ گئے مدینہ۔ پھر کافروں پر روب طاری ہوئی کہ مسلمان کیسے بچ کر، رومیوں سے بچ کر کیسے آ گئے، جبکہ رومی بڑے جانباز تھے، طاقت اور قوت اور تعداد تھی ان کے پاس۔ حیرت ہوئی کافروں کو، یہ کیسے بچ کے واپس آ گئے۔ اس وجہ سے اور اس نتیجے سے کافروں پر ایک روب پیدا ہو گیا۔ تو بہرکیف روزہ دل کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے، اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے۔ آدمی کھانے پینے کو اتنا اہمیت نہیں دیتا، اس حالت میں رب کی رضا کا کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، عائز عبداللہ القرنی بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین کا معمول تھا، رمضان کا مہینہ آتا تو مسجدوں سے چپک جاتے، ذکر میں، تلاوت میں مشغول ہو جاتے، مسجد سے اس وقت تک باہر نہیں ہوتے جب تک کوئی شدید حاجت نہیں آتی، بہت ہی ضرورت والا کام آ جاتا پھر مسجد سے نکلتے تھے، ورنہ مسجد سے چمٹے رہتے تھے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ بڑے نیک لوگوں کی صفت، اتنی بڑی صفت ہے، اللہ نے اس کا انعام یہ رکھا ہے کہ قیامت میں میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جن کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، نماز پڑھی پھر نماز کا خیال، نماز پڑھی پھر مسجد کا خیال، نماز پڑھی پھر اذان اور نماز کا خیال۔ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو سلف صالحین کا جو معمول تھا رمضان میں، وہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑتے، ذکر سے جوڑتے، تلاوتوں سے جوڑتے، اور عبادتوں پر کثرت سے محنت اور اجتہاد کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ائمہ میں سے ایک یہ بھی ہیں، سب سے آخر میں آنے والے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ رمضان میں فتویٰ دینا بند کرتے، فتویٰ چھوڑ دیتے، اور اللہ کے ذکر میں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے نمونے تھے کہ رمضان میں وہ لوگ عبادتوں کی طرح متوجہ ہو جاتے، ذکر، تلاوت، صدقہ و خیرات اور توبہ استغفار، جس قسم کی نیکیاں ہیں ہر قسم کی نیکی رمضان میں انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے، اور رمضان کے ایک ایک لمحے سے استفادہ کرتے، کہیں یہ لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ وقت ہم سے گزر نہ جائے، کہیں یہ وقت رمضان کا مبارک دن ہم سے رخصت نہ ہو جائے، ہر لمحہ اور ہر وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس آج ہمارا یہ حال ہے کہ رمضان کو ہم سمجھتے ہیں بڑا فالتو وقت آ گیا، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسی سوچ سے۔ بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رمضان کی آمد پر بڑے پژمردہ ہو جاتے ہیں، منحوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے اب تو بھوکا رہنا پڑے گا، مجھے اب کھانے سے، اچھے ناشتے سے، ڈنر، لنچ، ان سب چیزوں سے ہمیں محروم ہونا پڑے گا۔ لوگوں کی وجہ سے اگر کھاتے ہیں تو مارے جائیں گے، کہے گا یہ بیہودہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایسے بھی سوچ کے لوگ ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، دن میں سارا دن سونے میں لگا دیا، چلو ہم سو جاتے ہیں اسی میں، ہم کو روزہ پتہ ہی نہیں چلے گا، بھوک نہیں لگے گی، اٹھیں گے افطاری تیار رہے گی،
اور ہم افطاری کھا لیں گے۔ رات میں کیا کرتے ہیں؟ بن رات لوڈو گیم، اور نعوذ باللہ رمضان کے دنوں کو سمجھتے ہیں فرصت کا دن ہے، یہ ٹائم پاس مہینہ آ گیا، ٹورنامنٹ ہوتا ہے، فٹ بال کرکٹ ٹورنامنٹ پورا مہینہ، سارا مہینہ، کیرم بورڈ سارا مہینہ چلتا ہے۔ اپنے مبارک لمحے کو ہم ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا یہ وقت، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم ضائع کریں۔ یہ قیمتی لمحہ ہے، اس لمحے کے ہر حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانا تھا، اور ہم اس مہینے کو گزارنے میں لگے، گزر جائے۔ ٹورنامنٹ، چلو ایک مہینے کا ٹورنامنٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں چلے گا رمضان گزر جائے گا۔ ایک مہینے کا والی بال کھیلتے ہیں، گزر جائے گا۔ کوئی گیم کھیلتے ہیں، ایسا کھیل کھیلتے ہیں، یہ وقت گزر جائے پتہ نہ، یہ وقت تو گزر جائے گا مگر نیکی نہیں ملے گی۔ یہ زمانہ گزر جائے گا، جو بھی لمحہ آ رہا ہے گزرنے والا، اور ہم بھی، آپ بھی، سب لوگ اس دنیا سے گزرنے والے، کوئی بچے گا نہیں، گزر جائے گا سب۔ لیکن وقت کو گزارنا نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، کرنے کی جگہ، عمل کی جگہ ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے مبارک دن دیا ہے۔ چاہتا تو یہ بھی دن نہیں دیتا، یہ بھی وقت نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اتنا مبارک دن دیا ہے، اس کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں، اپنے نفس پر مشقت محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلاف کا نمونہ رمضان کے لیے دعا 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اور ہم رمضان کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا مہینہ آیا، اچھا پکوان، 1 مہینے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، آج کون سی افطاری بنے گی، آج شہری میں کیا کیا پکوان بنے گا، پوری لسٹ ہوتی ہے۔ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والوں لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم کھا پی کے موٹا نہیں بنو، متقی پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرنے والا بنو، وفا شعار بنو، عبادت گزار بنو، تقوی اور طہارت والا بنو۔ لیکن ہم رمضان میں کتنے سارے لوگ، رمضان گزرتا ہے تو یہ مستنڈا ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان میں ہمارے اسلام کم کھاتے تھے، کم گفتگو کرتے تھے، زیادہ محنتیں کیا کرتے تھے، عبادت کے کام پر محنت کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر جو بدحالی ہے، رمضان میں جو غفلت اور سستی ہے، اس کو ختم کریں، اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور رمضان کو اسی طرح سے گزاریں جیسے نبی نے گزارا ہے، نبی کا جو اسوہ تھا، اور آپ کے اسوہ کو اپناتے ہوئے ہمارے اسلاف نے جس طرح زندگی گزاری اور رمضان کا مہینہ گزارا، اسی طریقے سے گزارے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے ہم نے جو بڑے بڑے جرم کیے ہوں، اللہ رمضان کی برکت سے میں رمضان میں معاف کر دے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ صغیرہ، شرک، بدعت، جو بھی غلطی کا کام کیا تھا، اللہ رمضان میں خوش ہوتا ہے، روزے داروں سے خوش ہوتا ہے، روزہ کی حالت میں عمل سے خوش ہوتا ہے، روزے دار بندوں کی نیکیوں سے خوش ہوتا ہے۔ نہ جانے اللہ آپ کی کس چھوٹی اور بڑی نیکی سے راضی ہو جائے اور آپ کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے، بخش دے اللہ تعالیٰ۔ رمضان کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جتن کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی برباد ہو، اس کا ستیہ-ناس ہو، جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور بغیر مغفرت کے رمضان گزر گیا۔ بڑا منحوس آدمی ہے، ستیہ-ناس ہے ایسے آدمی کا، اس آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا جس نے رمضان تو پایا مگر معافی نہیں ملی، رمضان تو ملا مگر بخشش نہیں ہوئی اس کی، رمضان میں زندہ تو تھا مگر اللہ کی طرف سے بخشا نہیں گیا۔ ایسا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو رمضان کو بخشش کا مہینہ سمجھیں. اس مہینے میں کثرت سے خیرات، کثرت سے دعائیں، کثرت سے استغفار، عبادت کے کام میں محنت، جتنا جگ سکتے ہیں رات میں عبادت کے لیے، کھیل تماشے کے لیے نہیں، جتنا جگ سکتے ہیں رات میں عبادت کے لیے، جتنا محنت کر سکتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جتنا کوشش کر سکتے ہیں فقراء اور مساکین کی مدد کے لیے، جتنا محنت کر سکتے ہیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اس میں دریغ نہ کریں. یہ مختصر وقت ہے 29-30 دن کا. اس وقت کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا ہمارا مشن اور ہمارا ہدف ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے بار الہ ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. بار الہ ہمارے اسلاف نے جس طرح سے رمضان گزارا ہے اسی طریقے سے مبارک طریقے سے رمضان گزارنے کی توفیق دے. بار الہ ہمیں حیات دے، ہمیں زندگی اور صحت دے، ہمیں قوت اور طاقت دے. رمضان میں زیادہ سے زیادہ تیری بندگی کریں. بار الہ تو توفیق دینے والا ہے. ایمان کی حلاوت سے نواز دے. بار الہ عبادت کی لذتوں سے نواز دے. اے اللہ ہمیں عبادتوں میں دل لگانے والا بنا دے. بار الہ دین سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو مہینہ مبارک نصیب ہونے والا ہے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ہم گناہ گاروں کے سارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمارے دلوں کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دے. ہمارے پورے جسم کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب مسلمانوں پر مغفرت کی بارش فرما دے. اے اللہ ہمیں روزی روٹی میں برکت دے، زندگی میں برکت دے. اے اللہ اولاد کو نیک بنا، ہمارے پورے گھرانے والے کو نیک اور متقی بنا. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں نیک، صالح اور متقی پرہیزگار بنا دے. بار الہ اس دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں تو غیبی مدد فرما، کافروں کو تہس نہس فرما دے، اسلام کو سربلندی دے، مسلمانوں کو عزت اور شرف دے. بار الہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور فرما دے. بار الہ ہمارے اعمال کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ دنیا میں جب تک رہیں ایمان پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.